شیر بنتے ہو شیر، تم شیر نہیں چوہے ہو چوہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا وصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه ومن هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام ملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يرسل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، قرآن کریم کی پہلی سورت کی پہلی آیت کریمہ میں نے پڑھی۔ اس سلسلے میں کچھ عرض کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر کے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نبی پاک جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار مقدسہ میں با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام ملک الحی القیوم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اور ہر آنے والا زمانہ گزرے ہوئے زمانے سے بدتر ہی ہوتا چلا جائے گا۔ نئے نئے فتنے جنم لیں گے اور ایسی ایسی باتیں جو عقل میں آنے والی نہ ہوں، لوگ اس طرح کی گفتگو کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں ایک مرتبہ فتنوں کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو فتنوں کے بارے میں حدیث مبارکہ جانتا ہو اپنے زمانے خلافت میں؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کیا، ہاں امیر المؤمنین سرکار نے فتنوں کے بارے میں ذکر جب فرمایا تھا تو میں موجود تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا، وہ کون سے فتنے ہیں؟ صحابی نے مختلف فتنے گنائے، اس میں یہ ہے کہ پڑوسی سے محفوظ نہ ہوگا، اور آدمی پڑوسیوں کی عورتوں کے ساتھ گندے عمل بھی کرے گا، اس طرح کی احادیث مبارکہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نہیں، میں بڑے فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ تو صحابی نے مسکرا کر کے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، آپ کو ان فتنوں سے کیا ڈر ہے؟ آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان میں تو ایک دروازہ ہے جو بند ہے۔ حضرت عمر نے ارشاد فرمایا، اچھا بتاؤ وہ دروازہ کھول دیا جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ صحابی عرض کرتے ہیں، اے امیر المؤمنین، وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں،
اگر توڑ دیا جائے گا تو پھر صبح قیامت تک وہ دروازہ بند نہیں ہوگا. صبح قیامت تک وہ دروازہ بند نہیں ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد جن صحابی نے کہا تھا کہ وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا، ان کے پیچھے ایک دوسرے آدمی لگ گئے اور مسجد کے دوسرے گوشے میں جا کر کے بیٹھ گئے، اور انہوں نے پوچھا تھا کہ تم نے کہا کہ آپ کے اور فتنوں کے بیچ میں دروازہ بند ہے، وہ دروازہ سے کیا مراد ہے؟ اس دروازے سے کیا مراد ہے؟ تو وہ صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دروازہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رہے، باحیات رہے، اس وقت تک فتنوں کا داخلہ نہ ہونے دیا مذہب اسلام میں. اب عرض کیا کہ توڑ دیا جائے گا، مراد کیا ہے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں حضرت عمر کو شہید کر دیا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے گا. اسی موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب ٹوٹ جائے گا تو قیامت تک پھر بند نہیں ہوگا، اب فتنے آتے ہی رہیں گے. اور تاریخ ہماری اس بات کی شاہد ہے کہ اس کے بعد سے جو فتنے اٹھے وہ آج تک کم نہیں ہوئے بلکہ بڑھتے چلے گئے. اسی لیے سرکار نے فرمایا نا کہ سب سے بہتر میرا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد ہر آنے والا زمانہ پہلے والے زمانے سے بدتر ہی ہوتا چلا جائے گا. عام مسائل جس کے بارے میں عالم اسلام ایک پختہ یقین اور عقیدہ رکھتا ہے، اس کے بارے میں آج انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں. اور بتائیے قرآن کریم جیسی کتاب کو نہ چھوڑا گیا، قرآن کریم جیسی کتاب کو نہ چھوڑا گیا. انسان جب پاگل پنے کی حد میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ اسی طرح کی گفتگو کرنے لگتا ہے. اس سے عقل کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. قرآن کی جس آیت کو میں نے پڑھا، بتائیے قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں، 6666 آیتیں ہیں، اور کہتے ہیں 30 پارے بھی ہیں، 14 سجدے بھی ہیں، 7 منزلیں بھی ہیں، سب کچھ ہے. ان تمام کو اکٹھا کر دو تو سورہ الحمد کے بعد، سورہ فاتحہ کے بعد جو پہلی سورت پڑھی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ سورہ بقرہ ہی تو ہے. سورہ بقرہ کی پہلی آیت کیا ہے؟ یہی ہمیں درس دیتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ مقدس کتاب ہے جس میں شبہے کی گنجائش بھی نہیں ہے. شبہہ کرنا یہ دوسرا عمل، تہمت لگانا تیسرا عمل. کہتے ہیں کہ گنجائش کا نکال لینا یہ پہلا عمل. اسلام نے، قرآن نے اسی پر پابندی لگا دی کہ شبہہ بھی تمہارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے. قرآن کریم کے بارے میں تمہیں شبہہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی کچھ آیتیں غلط ہیں یا کتنا کیا ہے، کمی بیشی کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. قرآن کریم کے معاملے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، ایک زبر زیر کا بھی کوئی انکار کر بیٹھے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. زبر زیر کا بھی کوئی انکار کر بیٹھے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے. جب ایک زبر زیر کا انکار کرنا دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے تو سوچو 26 آیتیں تو بہت بڑی بات ہو گئی نا. 26 آیتیں تو بہت بڑی بات ہو گئی. جس نے قرآن کو نازل کیا وہ قرآن کی ضمانت دے رہا ہے کہ ہم نے ہی نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں. گویا کہ وہی حفاظت کرتا چلا آ رہا ہے. اور جب رب نے کہا کہ ہم محافظ ہیں
تو اس کی حفاظت پر کسی کو شبہ ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا. تو اسی کو قرآن نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. انسان کی لکھی ہوئی کتاب میں شبہ ہو سکتا ہے، رب کی کتاب میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں کسی طرح کے کوئی شبہ کی گنجائش نہیں. اور سن لو اس بات کو اچھی طرح سے کہ قرآن کریم کے بارے میں اگر دماغ میں شبہ بھی آ گیا تو وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. الحمدللہ الحمدللہ یہ کتاب صرف ہماری عقیدت کے اوپر منحصر نہیں ہے. سن لو ان چیزوں کے بارے میں نے بتایا نا فتنے اٹھتے رہتے ہیں. محترم فتنوں نے ہمارے ایمان کو مضبوط کیا ہے. ان چیزوں کو اچھی طرح سے سنو. رات آتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح کا اجالا نہیں ہوتا ہے، بلکہ صبح کا جب اجالا ہوتا ہے تو ہمارے دلوں میں اور زیادہ تقویت پیدا ہو جاتی ہے، قوت پیدا ہو جاتی ہے. ابھی تک قرآن کریم کی ان خوبیوں کے بارے میں بہت کم بتایا جاتا تھا. چلو انہی کی وجہ سے کم اب بتایا تو جائے گا. ایک بہادر کو اس زمانے میں تو بہادر پایا نہیں جاتا، میں صاف بولتا ہوں. اس زمانے میں جس کو بہادر کہا جاتا ہے وہ تو دلال ہے. دلال ان کو آج کے زمانے میں ہم کہتے ہیں. بہادر تو پچھلے زمانے میں تھے جب باقاعدہ لڑتے تھے تو فوجیں جب آمنے سامنے ہوتی تھی تو باقاعدہ رن میں نکل کر کے للکار کر کے کہتے تھے ہے کوئی تم میں بہادر جو ہمارا مقابلہ کر سکے؟ لڑ لو، جو جیت گیا وہی بہادر. تو بہادر تو اس زمانے میں پائے جاتے تھے. تو بتاؤ بہادر کسے کہا جاتا ہے؟ جو چیلنج کرے، جو للکار دے اور دوسرے کی للکار کو قبول کر لے. ہم جو یہ کہتے ہیں قرآن پاک دنیا کی وہ کتاب ہے جیسی کتاب دنیا میں دوسری ہو ہی نہیں سکتی. تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ جمعے کا خطیب بول رہا ہے، اس وجہ سے یہ قرآن پاک نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ہم نے اپنے بندے یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جس قرآن کریم کو اور جس اپنے کلام کو نازل فرمایا تو اگر اس کے بارے میں تمہیں شبہ ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت لا کر کے دکھا دو اس کی بے سے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اور زمانے میں بھی اب دیکھو اس زمانے میں لوگ عربی تو نہیں جانتے لیکن عرب کی گھٹی میں عربی بنی ہوئی تھی. وہ اپنے بچوں کی پرورش شہر میں نہیں کرتے تھے. شہر کی زبان مخلوط ہوتی ہے اور مختلف قسم کے لوگ آ کر کے آباد ہوتے ہیں، مختلف قسم کی زبانیں بولی جاتی ہیں تو وہاں زبان میں ملاوٹ ہو جاتی ہے. لیکن دیہات کی جو زبان ہوتی ہے، کھیڑے اور قریوں کی جو زبان ہوا کرتی ہے وہ محفوظ ہوا کرتی ہے. اس زمانے میں لوگوں کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ اپنے بچوں کی پرورش شہر میں نہیں کرتے تھے بلکہ گاؤں دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا تو ہوئے مکہ المکرمہ میں لیکن آپ کی پرورش حضرت سعدیہ نے کی، حضرت حلیمہ سعدیہ نے کی. اور کہاں پہ کیا؟ کہاں مکہ المکرمہ سے بہت دور قبیلہ آباد تھا بنو سعد، وہاں پہ لے جا کر کے کیا. آج بھی لوگ جانتے ہیں 50 کلومیٹر کی دوری پر ہے. اس زمانے میں یہ فاصلہ بہت بڑا فاصلہ تھا. کیوں؟ کیونکہ زبان میں ملاوٹ نہ ہو. بچہ بولے تو اپنی خاندانی موروثی زبان بولے اور ان کی خاندانی موروثی زبان تھی عربی جس پر فخر تھا اور اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو عرب کہا کرتے تھے. عرب کا معنی سردار ہوتا ہے. دوسروں کو عجم کہا کرتے تھے یعنی ہمارے بالمقابل ان کو بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ گونگے ہیں، وہ ایک گونگے ہیں. ان کے درمیان میں قرآن پاک نازل ہوا. ان کے درمیان میں قرآن پاک ہمارے اور آپ کے بارے میں نہیں ہے.
ہم اور آپ کی عربی نہیں، ہماری زبان آپ کی زبان عربی نہیں، یہ ان لوگوں کی جو پیدا ہوتے ہی عربی بولا کرتے تھے اور اپنی عربی کو سنبھال کر کے رکھنے کی خاطر اپنے بچوں کی پرورش شہر میں نہیں کیا کرتے تھے، گاؤں دیہات میں کیا کرتے تھے تاکہ زبان محفوظ رہے، کوئی محفوظ رہے نہ رہے۔ اپنی زبان پر اتنا فخر کہ اپنے بالمقابل پوری دنیا کو گوگل کہا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے پوری دنیا کو دو خطوں میں انہوں نے بانٹ کر کے رکھا تھا، ایک کو عرب کہا جاتا ہے، دوسرے کو عجم کہا جاتا ہے۔ عجمی ہے، نہ جاننے والے، بولنے والے نہیں، ان کو کیا آتا ہے، اتنا فخر تھا ان کو عربی میں۔ قرآن کریم نے للکار کر کے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر ہم نے اپنے بندے پر جو قرآن کریم نازل کیا ہے تم کو شک ہے، شبہ ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لے آؤ ایک سورت ہی اگر تم اپنی بات پہ سچے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ عرب تھے، عرب کے رہنے والے تھے، گھٹی میں عربی پلائی گئی تھی، ہر شے ان کے ہاں موجود تھی۔ بتاؤ آج 1400 سال گزر گئے، ایک سورت تو بہت دور کی بات، ایک آیت تک اس کے بالمقابل نہ لا سکے، ایک آیت تک بالمقابل نہ لا سکے۔ اب آؤ قرآن کریم نے کیا کہا؟ میں نے کہا آپ کے ہاں خطیب کھڑا ہو کر کے بول رہا ہے ایسا نہیں ہے، واللہ العظیم یہ قرآن رب کی زبان، رب کا کلام ہے جس نے پوری دنیا انسانیت کو 1400 سال تک چیلنج کیا۔ لا سکتے ہو تو لا کر کے دکھاؤ۔ انسان کی لکھی ہوئی کتاب میں کبھی بیشی کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن رب کی عطا کی ہوئی کتاب میں کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، قرآن پاک نے کہا۔ قرآن کریم میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی ہو نہیں سکتی۔ اچھا، اب میں نے کہا بہادر کسے کہا جاتا؟ میں نے کہا جو چیلنج کرے۔ میں کہہ رہا ہوں قرآن کے بارے میں ایسا نہیں، قرآن خود کہہ رہا ہے لا کر کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو تو۔ 1400 سال ہو گئے جن کی گھٹی میں عربیت پلائی گئی تھی، آج تک وہ نہ لا سکے۔ عجم میں بیٹھا ہوا دماغ خراب ہونے والے انسان یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کریم کی یہ 26 آیتوں کو نکال دیا جائے۔ چلو اور آگے بڑھو۔ قرآن کریم نے کہا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، صرف اپنا سہارا مت لو، صرف انسان کو نہیں کہا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، بلا لو اپنے ساتھ جنوں کی بھی جماعت کو، سارے بھوت پریت کو بھی بلا لو، انسانوں کی پوری جماعت پوری ان کی بلا لو، اپنے ساتھ جنوں کو بھی بلا لو، ساری مخلوق کو بلا لو، کس کی خاطر؟ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، لے آؤ اس قرآن کے مثل۔ قرآن کریم یہ فرماتا لَمْ يَأْتُوا بِمِثْلِهِ، ہرگز نہیں لا پاؤ گے، ہرگز نہیں لا پاؤ گے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر سے بعض کا مددگار بن جائے، ایک دوسرے کا تعاون کرے، سب کچھ کرے، اس کے باوجود بھی قرآن کے مثل تم نہیں لا پاؤ گے، قرآن کریم کے مثل تم نہیں لا پاؤ گے۔ اب بتاؤ، یہ میں نہیں، قرآن کریم خود اپنے بارے میں بول رہا ہے، قرآن کریم خود اپنے بارے میں بول رہا ہے کہ اگر تم شک کرتے ہو تو لے آؤ ایک آدھ سورت، اور اگر اپنے ساتھ جنوں کی بھی جماعت ملا سکتے ہو تو ملا لو، اور اس کے بعد قرآن کی مثل لے آ کر کے دکھاؤ۔ قرآن کریم نے خود فیصلہ کر کے دکھا دیا کہ تم نہیں لا پاؤ گے۔ آج 1400 سال گزر گئے ہیں، ایک آیت بھی اس کے مثل کو لانے کے لیے تیار ہے، آج تک کوئی آیت اس کے مثل ہے۔ آپ کو معلوم ہے عرب کو اپنی عربی پر بہت فخر، اور ان میں بھی عرب کے جو شعراء گزرے ہیں نا، ان کے بارے میں تو کیا کہنا۔ ایک وزیر اعلیٰ جس طرح سے عام آدمی سے بات نہیں کرتا، عرب کے شعراء عام عرب کے لوگوں سے بات نہیں کرتے تھے، گھاس نہیں ڈالتے تھے۔ ان کا کہنا یہ ہماری قابلیت کہاں، ہم کہاں تم کہاں، ہماری قابلیت کہاں ہے اور تم کہاں پر ہو، ہمارا تمہارا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔
اور کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، ہم اتنی اچھی چیزیں جانتے ہیں۔ اس لیے وہاں پر ہوتا یہ تھا کہ سال میں ایک مرتبہ میلہ لگتا تھا، سال میں ایک مرتبہ عرب میں میلہ لگتا تھا، اوقاز یا ایسی کوئی بازار کا نام ہے جہاں پر میلہ لگتا ہے، اور عرب کے سارے شعراء وہاں پہ جمع ہوتے ہیں، اور جس کا کلام سب سے اچھا ہوتا فیصلہ وہیں پر ہوتا۔ عرب کے شعراء میں فیصلہ وہیں پر ہوتا کہ سب سے اچھا کلام کس شاعر کا ہے، نثر سے اعلیٰ مقام نظم کا ہوتا ہے۔ اس لیے وہاں پر عرب کے سارے شعراء جمع ہوتے اور اپنا اپنا کلام پڑھ کر کے سناتے، اور ان میں بھی جو سب سے بڑے ہوتے وہ فیصلہ کرتے کہ کس کا کلام سب سے اچھا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا؟ جس کا کلام سب سے اچھا ہونا متعین ہو جاتا، اس کے کلام کو خانہ کعبہ پر لٹکا دیا جاتا، جو 1 سال تک لٹکا رہتا تھا، جو 1 سال تک خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا رہتا تھا، کہ اگلے 1 سال کی ضمانت ہے کہ اس طرح کا کوئی کلام لکھنے والا پیدا نہ ہوا۔ اور پھر اگلے سال دوبارہ وہ میلہ لگتا، اگلے سال دوبارہ وہ میلہ لگتا۔ اب یہ میلے کا سلسلہ جاری تھا، سرکار نے اسی درمیان اعلان نبوت فرمایا، سرکار نے اسی درمیان اعلان نبوت فرمایا۔ ان کو اپنی زبان پر ناز، صحابہ کو قرآن کریم پر ناز ہے۔ ٹکراؤ کی تو صورت ہونی ہی تھی، نہ ہونے کا سوال ہی نہیں۔ زبان عربی ان کی بھی ہے، زبان عربی ہماری بھی ہے، لیکن یہ وہ کلام ہے جس پر نہ ہمارا چلتا ہے نہ ان کا چلتا ہے۔ جب یہ بات آئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے پاس آئی، کیا وہ تو سب جانتے ہی تھے، خانہ کعبہ پر تختی لٹکائی جا چکی تھی، اگلے 1 سال تک کے لیے یہ کلام سب سے اعلیٰ مانا جائے گا۔ اب اگلے سال اوقاز کے بازار میں جب دوسری مرتبہ شعراء اپنا کلام پیش کریں گے تو اس کے بعد وہ اعلیٰ کلام، وہ عرب کا سب سے بہتر کلام ہوتا تھا، جو خانہ کعبہ پر آویزہ کر دیا جاتا تھا، لٹکا دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر! سرکار کے پاس یہ بات دھیرے دھیرے پہنچی اور عرض کیا، اے اللہ کے پیغمبر، قرآن کریم بھی تو یہ عربی میں ہے، یہ بھی تو اللہ کا کلام ہے۔ اے اللہ کے پیغمبر، انہوں نے سب سے اچھا کلام خانہ کعبہ پر آویزہ کر دیا ہے، لٹکا دیا ہے، دعویٰ یہ ہے کہ اس جیسا کوئی کلام نہیں ہے، اس جیسا کوئی کلام نہیں۔ عرب کے سارے لوگ متفقہ طور پر پاس کرتے تھے کہ یہ دنیا کا سب سے اچھا کلام ہے جو لٹکا دیا گیا ہے۔ سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی، سرکار مسکرائے، ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی جو سب سے چھوٹی سورت ہے تم بھی لکھ لو اور وہیں پر لٹکا دو۔ اللہ اکبر! وہ لٹکا دی گئی چند آیتیں قرآن کریم کی لکھ کر کے، اختلاف یہ ہے کہ وہ سورہ قل هو اللہ ہے، انا اعطینا ہے، بہرحال بہت مختصر سی سورت تھی جو لکھ کر کے لٹکا دی گئی، اور جب اس پر نظر پڑی تو شعراء میں کھلبلی بچ گئی، اور بات پہنچتے پہنچتے سب سے بڑے شاعر تک پہنچی، اور جب اس نے دیکھا تو نیچے اس نے لکھ دیا اس کلام کے، یعنی اللہ کے کلام کے نیچے لکھ دیا۔ اب لوگوں نے، پڑھنے والوں نے پڑھا تھا تو جانتے اس نے کیا لکھا تھا؟ ھذا لا کلام البشر، یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، ھذا لا کلام البشر، اتنا اعلیٰ کلام، اتنا۔ ابھی چھوٹی صورت لکھی گئی ہے تو یہ حال ہے، ابھی بڑی بڑی تو باقی ہیں، ابھی بڑی بڑی باقی ہیں۔ تو اس نے یہ لکھا تھا ھذا لا کلام البشر، کہ یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر! اس وقت کے عربی دان نے لکھا تھا۔ آج کل کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ آپ ذرا سوچ کر کے دیکھو، دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو، کیا اتنی زیادہ پڑھی جاتی ہے جتنا دنیا میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے؟ اب سوچ کر کے دیکھو، دنیا کی کوئی کتاب
اگر اس کا مطلب نہ سمجھ میں آئے تو تم کو پڑھنے میں مزہ آئے گا؟ تمہیں پڑھنے میں مزہ آئے گا؟ اگر انگریزی نہ آتی ہو، اگر فرانسیسی نہ آتی ہو، کوئی پڑھتا چلا جائے کر آپ کو اچھا لگے گا؟ کیوں؟ کیونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لیکن قربان جاؤ، خدا کا کلام سمجھ میں نہیں آتا لیکن پھر بھی سننے کا دل چاہتا ہے۔ ایک اچھا پڑھنے والا قاری، ایک اچھا، ہاں زین القرآن باصواتہم، یہ بھی تو آیا کہ قرآن کو اچھی آواز کے ساتھ پڑھو۔ اللہ کا کلام ہے، اس میں صحت محسوس ہوگا اور اس کی جادوئی طاقت تمہیں اپنی طرف کھینچے گی۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ دیکھو قوم مسلم کا یہ حال ہے کہ آج بھی 80 نہیں، 90 نہیں، 95% مسلمان ایسے ہیں جو قرآن کا ترجمہ نہیں سمجھ پاتے، قرآن کا معنی نہیں سمجھ پاتے۔ لیکن قربان جاؤ، جہاں تراویح شروع ہوئی آ کر کے ہاتھ پاٹ کر کے کھڑے ہو گئے، سمجھ میں آئے نہ آئے قرآن پاک اللہ کا کلام ہمیں سننا ہے، یہی ہماری مرضی ہے۔ کون سی شے ہے جو ان کو کھینچ کر کے لا رہی ہے؟ پڑھ کر کے دکھاؤ کوئی دوسری کتاب، پڑھ کر کے دکھاؤ کوئی دوسری کتاب جس میں اتنے لوگ جمع ہو جائیں اور بغیر سمجھے ہوئے پابندی کے ساتھ 1 مہینے تک، وہ بھی دن میں بھوکا رکھنا، رات میں اضافی عبادتوں کا کروانا، 20 رکعت پڑھوانا اور پھر اس کے بعد اسی میں قرآن کریم سنوانا۔ آپ کو دنیا کی کوئی بھی کتاب کا حوالہ دے دو جو اتنے اہتمام کے ساتھ پڑھی جاتی ہو۔ مسلمان ابھی سمجھ نہیں رہا، اس کا معنی ابھی سمجھ نہیں رہا، تب اتنا پڑھ رہا ہے اور جب سمجھنے لگے گا تب کتنا پڑھے گا، تب کتنا پڑھے گا۔ مسلمانوں، یقیناً یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ تمہارا سکون اگر چھن جائے، تمہارا اگر سکون چھن جائے تو بتاؤ علماء کیا تاکید کرتے ہیں؟ یہی تو تاکید کرتے ہیں گھر سے برکت چلی جائے، پریشان ہو جاؤ، دشواریوں میں پڑ جاؤ، کیسی کیسی آفتوں سے دوچار ہو جاؤ، بتاؤ قرآن ہی تو ہے، بیمار پڑ جاؤ، تمہارا کوئی علاج نہ ہو، ایک دم پریشانی سے بالکل بلبلاہٹ ہو، تو بتاؤ کیا پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے؟ دنیا کی کسی اور کتاب کا حوالہ نہیں دیا جاتا، کہا جاتا ہے قرآن کریم پڑھو، اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، فیہ شفاء للناس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ یہی پڑھو گے، بغیر سمجھے ہوئے پڑھو گے تب بھی تمہیں فائدہ پہنچے گا، بغیر سمجھے ہوئے پڑھو گے تب بھی تمہیں فائدہ پہنچے گا۔ تو سوچو یہ کیسی کتاب ہے، دنیا کی یہ واحد کتاب ہے جو بغیر سمجھے ہوئے پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، یاد کروائی جاتی ہے اور اس پر جاننے والے عمل بھی کروایا جاتے ہیں۔ ایک بچہ حافظ قرآن، ایک بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، بتاؤ ایک صفحے کو کتنی بار پڑھتا ہے؟ ایک صفحے کو کتنی بار پڑھتا ہے؟ کم سے کم 15 20 25 50 مرتبہ پڑھتا ہے۔ ابھی تراویح شروع ہونے میں 3 ہفتے ہیں، ابھی تراویح شروع ہونے میں 3 ہفتے ہیں۔ غور کر لو اپنے معاشرے میں جو پڑھانے والے حفاظ کرام ہیں آج ہی سے تیاری شروع کر چکے ہیں، رات کا پڑھنا ان کا متعین ہو گیا ہے، دن کا پڑھنا ان کا متعین ہو گیا ہے۔ وہ بتاؤ کون سا کلام پڑھ رہے ہیں اور ان کا دل اکتاتا کیوں نہیں ہے؟ ایک ہی چیز کو بار بار کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کسی بھی چیز کو، ایک ہی چیز کو بار بار پڑھو، بار بار پڑھو، آپ کا دل اکتا جائے گا۔ قرآن پاک کو جتنی بار پڑھو گے اور زیادہ پڑھنے کا دل چاہے گا۔ دنیا کی دوسری کتاب میں اور قرآن کریم میں یہی فرق ہے، کیونکہ یہ کلام الہی ہے، جتنا زیادہ پڑھو گے اللہ تمہارے دلوں میں اتنی زیادہ محبت کو پیدا فرما دے گا۔ بزرگوں سے مروی ہے، چلتے پھرتے قرآن پاک پڑھتے رہتے تھے، سفر و حضر میں پڑھتے رہتے تھے۔ ایک استاذ گزرے ہیں حافظ عمر صاحب، کہتے ہیں سو گئے تھے گھر میں، لیٹے لیٹے 9 پارہ پڑھ گئے، 1-2 پارہ نہیں، 9 پارہ لیٹے لیٹے پڑھ گئے۔ اب بتاؤ نیند میں ہی جاؤ آدمی پڑھ رہا ہے تو جا کر کے کتاب پڑھتا ہوگا۔ نیند میں آدمی وہی کرتا ہے جو حالت بیداری میں کرتا ہے،
جو آدمی گالی گلوچ دیتا ہے وہ نیند میں بھی گالی دیتا ہے، اور جو قرآن پاک پڑھتا ہے وہ نیند میں بھی قرآن پاک پڑھا کرتا ہے، وہ نیند میں بھی قرآن پاک پڑھا کرتا ہے۔ تو مسلمانوں، دنیا کی واحد کتاب ہے جسے انسان اتنا زیادہ یاد کرتا ہے، اتنا زیادہ یاد کرتا ہے، اور دنیا کی یہ واحد کتاب ہے جو اتنی زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ ہر روز 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، ایک وقت کی نماز میں کم سے کم صبح کے وقت میں 2 قیام تو رہتے ہیں۔ بتاؤ دونوں قیام کی حالت میں پڑھتے کیا ہو؟ قرآن پاک ہی تو پڑھتے ہو۔ کہا دوپہر میں، کہا اس میں بھی قرآن پاک، عصر مغرب عشاء ہر ایک میں قرآن پاک، رمضان شروع ہو جائے تو تراویح میں قرآن پاک، بیمار ہو جائے تب بھی قرآن پاک، بچہ پیدا ہوا تب بھی قرآن پاک، آدمی مرنے لگا تب بھی قرآن پاک، اور قبر میں بھی چلا گیا تب بھی اسے قرآن پاک ہی پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے۔ ہم وابستہ ہیں قرآن کریم سے، ہمارا وجود قرآن کریم سے ہٹ کر کے نہیں ہو سکتا، ہمارا وجود قرآن کریم سے ہٹ کر کے نہیں ہو سکتا۔ اب سنو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول دھیرے دھیرے ہوتا رہا۔ 23 سال تک یہ کتاب نازل کی جاتی رہی۔ 40 سال میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، 63 سال میں آپ کا انتقال ظاہری ہوا، 63 سال میں انتقال ظاہری ہوا۔ یہ 23 سال تک سفر و حضر میں قرآن کریم نازل ہوتا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جانتے ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب توریت نازل کی گئی تو اس میں 1000 سورتیں تھیں۔ اس میں کتنی سورتیں تھیں؟ 1000 سورتیں تھیں، اور ہر سورت میں 1000 آیتیں تھیں، ہر سورت میں 1000 آیتیں تھیں۔ انہوں نے بڑے تعجب سے عرض کیا، اے اللہ اتنی عظیم الشان کتاب، اب اس کو یاد کون کرے گا؟ اس کو یاد کون کرے گا؟ پہلے پیغمبران اعظام کی جو کتابیں تھیں وہ صرف پیغمبروں کو ہی یاد ہوتی تھی، امتیوں کو پورا نہیں یاد ہوتی تھی۔ الحمدللہ امت محمدیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلموں کو بھی قرآن یاد ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ یاد کر لیتے ہیں، اس کی وجہ سنو اصل کیا ہے۔ یہی قرآن کہتا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ قرآن کریم کا نزول قرآن کریم کا نزول اگر پہاڑ پر ہو جاتا، اللہ کی خشیت سے ہلنے لگتا۔ پتھر ہے، چٹان ہے، اتنا بڑا پہاڑ ہے، لیکن اللہ کی خشیت کو وہ سنبھال نہ پاتا اور ہلنے لگتا۔ قربان جاؤ، اللہ نے اپنے پیغمبر کو کیسا سینہ مبارکہ عطا فرمایا، اللہ نے اپنے پیغمبر کو کیسا سینہ مبارکہ عطا فرمایا۔ سرکار نے سارے قرآن کی سختی کو اپنے سینہ مبارکہ پر برداشت کر لیا، اور اتنا سہل بنا لیا کہ آج امت کا بچہ قرآن پاک یاد کر لیا کرتا ہے۔ صرف سختی کو برداشت نہیں کیا، سختی کو جذب کر لیا اپنے اندر کہ یہ سختی دوسرے کے اوپر نہ ہو۔ اور میں صرف بول نہیں رہا، بخاری شریف کی تیسری حدیث مبارکہ یہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، سرکار پر جب وحی کا نزول ہوتا، سخت ٹھنڈی کے عالم میں بھی سرکار کے جبین مبارک، پیشانی مبارکہ سے پسینے کے قطرات ٹپکنے لگتے تھے۔ سرکار کے جبین مبارکہ سے پسینے کے قطرات ٹپکنے لگتے تھے۔ قرآن کے نزول کی سختی اس قدر ہوا کرتی، وہی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، اگر سرکار سفر کرتے اور جانور کے اوپر تشریف فرما ہوتے اور قرآن کی آیت نازل ہونے لگتی تو اونٹ بیٹھ جایا کرتا تھا، اونٹ بیٹھ جاتا تھا، چل نہیں پاتا تھا، وہ چل نہیں پاتا تھا، اس کی سختی کو برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
ایک سفر کے موقع پر میرے زانوں پر سر رکھ کر کے آرام فرما رہے تھے. سر رکھ کر کے آرام فرما رہے تھے. سر جو ہے جسم کا 10واں حصہ بھی نہیں ہوتا, سب سے ہلکا حصہ ہوتا ہے سر. تو وہ رکھ کر کے آرام فرما رہے تھے. اسی درمیان قرآن کریم کا نزول ہونا شروع ہو گیا, آیت کریمہ نازل ہونا شروع ہو گئی. صحابی تلملا اٹھے, صحابی تلملا اٹھے کہ سرکار کا سر اقدس اتنا بھاری کیوں ہوتا جا رہا ہے. سرکار سوئے تھے, آرام فرما رہے تھے. اس وقت آپ کا سر اقدس اتنا بھاری نہ تھا, لیکن بھاری ہوتا گیا, ہوتا گیا. تلملا اٹھے. صحابی کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ میرے ران کی کہیں ہڈی نہ ٹوٹ جائے, میرے ران کی کہیں ہڈی نہ ٹوٹ جائے. آپ کو اندازہ ہے قرآن پاک کہ نزول میں کتنی سختیاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برداشت فرمائی. اللہ اکبر, اس کا اندازہ بھی نہیں ہے. یہ تو قربان جاؤ, اللہ نے ہمیں پیغمبر اعظم عطا فرمایا. فرماتے ہیں ایک جنتی آدمی, ایک جنتی آدمی کی قوت دنیاوی 70,000 آدمیوں کے برابر ہوتی ہے, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 70,000 جنتی آدمیوں کو قوت عطا فرمائی گئی. 70,000 جنتی آدمیوں کی قوت عطا فرمائی گئی. اسی لیے برداشت فرمایا. ایک دیکھو برداشت کرنا ہوتا ہے اور ایک ہے جذب کر لینا. پانی کو اٹھا لینا الگ ہے, اور پانی کو اٹھا کر کے پی لینا یہ الگ ہے نا. اب ایک یہ ہے کہ قرآن کو برداشت فرمایا, برداشت تو فرما لیا, لیکن اگر اس کی سختی آج بھی ویسے ہی برقرار رہتی تو کون یاد کرتا, کون اسے سنتا, کون اسے سناتا. آج کوئی برداشت کر پاتا. لیکن سرکار نے, یہ تو بہت بڑا اللہ کا کرم ہے کہ سرکار نے نہ صرف یہ کہ برداشت کیا, بلکہ اس کی سختی کو جذب کر لیا. اب وہ سختیاں قائم نہ رہی. ہمارا 11 سال کا بچہ بھی اگر چاہتا ہے تو حافظ قرآن بن کر کے دکھا دیتا ہے. 11 سال کا بچہ بھی اگر اتر جائے حفظ کرنے پر تو 11 سال کا بچہ تو کر ہی لے گا. 11 سال کا بچہ تو کر ہی لے گا. اور تعجب ہے, قرآن پاک دنیا کی وہ کتاب کہ مسلمانوں میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں ایسے ہوں گے جن کو پورا قرآن پاک یاد ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہی قرآن پاک 23 سال تک نازل ہوتا رہا. آخر 23 سال تک کیوں نازل ہوا, آخر 23 سال تک کیوں نازل ہوا؟ مسلمانوں, دوسرے پیغمبروں پر جو کتاب نازل ہوئی وہ ایک مرتبہ میں نازل ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینا ہوا, رب العزت نے پہاڑ پر بلایا, طور پر بلایا, 40 دن تک وہاں پر آپ نے روزہ رکھا اور کتاب عطا فرمانی ہوئی تو ایک ہی مرتبہ پوری آیتوں کا نزول فرما دیا, دے دیا کہ لے کر کے چلے جاؤ. اب اس کتاب کو کوئی یاد نہ کر پایا کیونکہ اس کی سختیاں ویسے کی ویسے ہی برقرار رہ گئی. اب اسے کوئی یاد نہ کر سکا. قرآن پاک 23 سال تک نازل ہوتا رہا, تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا اور حکمت کے تحت نازل ہوتا رہا. جتنے کی ضرورت تھی اتنا اتنا نازل ہوتا, اور جتنی سختیاں تھی سرکار برداشت فرماتے رہے, برداشت فرماتے رہے. اسی لیے 33 سال تک نازل ہوتا رہا کہ اس کی سختی کامل طور پر ختم ہو جائے اور میری امت کے لیے یہی قرآن آسان بنا دیا جائے, یہی قرآن کریم آسان بنا دیا جائے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیضان ہے. قرآن کریم بھی ایک مرتبہ میں اگر نازل ہوتا تو اس کا بھی یاد کرنا بڑا مشکل ہوتا. اب سنو, دنیا کے پہلے حافظ قرآن کا نام بتاؤ. وہ خود رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. قرآن میں تبدیلی نہ ہونے کا سبب بتاؤ. بات سے بنتی ہے آج بھی ہم اس محراب میں وہی قرآن سننا پسند کریں گے جو نبی پاک کی زبان مبارکہ سے نکلا ہو. اگر آپ کی زبان مبارکہ سے نکلا ہوا قرآن ایک زبر زیر کے بالمقابل بھی غلط پڑھا جائے تو وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے, وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو قرآن وہی مستند ہے جو رسول پاک کی زبان سے نکلا, جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کی زبان سے نکلا. سرکار خود حافظ قرآن، اور جیسے جیسے آیتیں نازل ہوتی صحابہ کو یاد کراتے اور باقاعدہ لکھوا دیا کرتے، باقاعدہ اسے لکھوا دیا کرتے. اور تو اور سنو، صحابہ یاد کرنے والے زیادہ تھے، لکھنے والے کم تھے. کاتب وحی جن کو کہا جاتا ہے، حضرت زید وغیرہ جو بڑے بڑے صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ لکھنے کا بھی کام کرتے تھے اور یاد کرنے کا بھی کام کرتے تھے، اور یاد کرنے والے صحابہ زیادہ. آج تمہارا بچہ 3 سال میں قرآن کریم یاد کر لیتا ہے. سوچو صحابہ نے تو 23 سال تک نازل ہوتا ہوا دیکھا، تو صحابہ میں کتنے حفاظ کرام ہوں گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کتنے حافظ قرآن ہوں گے؟ مولا کائنات خود حافظ قرآن، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خود حافظ قرآن، حضرت زید خود حافظ قرآن، حضرت طلحہ، حضرت عبیدہ، بڑے بڑے صحابہ حافظ قرآن. اب پھر کیا ہوا؟ سرکار کے بعد سرکار نے اپنی حیات مبارکہ میں قرآن کریم کو لکھوایا بھی تھا، لیکن الگ الگ لکھوایا تھا. کہیں پر کچھ حصہ تھا، کہیں اونٹ کی کھال پر لکھوایا گیا، کہیں کھجور کی چھال پر لکھوایا گیا، کہیں ہڈیوں پر لکھوایا گیا. مختلف مقامات پہ سرکار نے لکھوا دیا. حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی تھی جس کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے. اس میں بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، اور ان شہداء میں بہت سارے حفاظ کرام بھی تھے. ان شہداء میں بہت سارے حفاظ کرام بھی تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ قرآن کریم جو سرکار نے لکھوایا تھا اس کو ایک جگہ کر دینا چاہیے، اس کو ایک جگہ کر دینا چاہیے. پہلے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہچکچاہٹ کے شکار ہوئے، لیکن بعد میں آپ نے تائید کی کہ عمر آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو جہاں جہاں لکھا ہوا موجود تھا سب کو منگوایا، اور ذمہ داری یہی حضرت زید کو عطا فرمائی کہ آپ اس کو ایک جگہ لکھ لیں اور سینکڑوں حفاظ کرام سے پڑھوا کر کے تصدیق کر لیں کہ یہ ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے. اب آپ کے زمانے میں باقاعدہ طور پر لکھا گیا، حضرت ابو بکر کے زمانے میں موجود رہا، حضرت عمر کے زمانے میں موجود رہا، پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود رہا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب مملکت اسلامیہ پھیلتی چلی گئی، بہت سارے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے، تو آپ نے اسی صحیفے کو منگوایا. پھر حضرت زید کی نگرانی میں، سرپرستی میں مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو یہ ذمہ داری دی کہ اس قرآن کریم کو مختلف حصوں میں اور نسخوں میں اس کو بنایا جائے. مختلف جگہ پہ قرآن کریم لکھا گیا، ترویج و ارشاد ایسی ہوتی چلی گئی. تو اس زمانے میں بھی شبہ نہیں تھا، آج تک شبہ نہیں ہے، صبح قیامت تو شبہ نہیں رہے گا. قرآن کریم نے یہی فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی وہ مقدس کتاب ہے جس میں شک و شبہے کی گنجائش بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے زمانے کی فتنوں سے حفاظت فرمائے، قرآن کریم پر ہمیں کامل ایمان عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.